بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی کتاب میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے قیامت تک آئینہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سب سے عظیم، سب سے سنسنی خیز اور سب سے عبرت ناک واقعہ ہے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ناظرین، مصر کی وہ سرزمین جہاں نیل اپنی شان سے بہتا تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہلاتا تھا۔ وہ رایا پر ظلم کرتا، بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھتا اور غرور سے کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہی وہ جملہ ہے اس کے زوال کی جڑ بنا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دو، مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا، اور جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے واپس تجھے لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر نیل کے پانیوں پر چھوڑا گیا، اور وہی صندوق فرعون کے محل کے کنارے جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا، دل پگھل گیا اور کہا، یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر میں پرورش دی۔ ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری سپاہی بنی اسرائیلی غلام پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی اور ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ فرعون کے لوگ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی اور وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پناہ ملی، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور کئی سال بعد جب وہ مصر واپس لوٹے تو راستے میں طور پہاڑ کے قریب رات کے اندھیرے میں ایک آگ دیکھی۔ جب قریب گئے تو اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنی نعلین اتار دو، تم وادی مقدس میں ہو، میں نے تمہارا چناؤ کیا ہے، اب میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کے عصا میں معجزہ رکھا۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر پہنچے تو فرعون نے تمسخر کیا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ ہاتھ اپنی بغل سے نکالا، وہ چمکتا ہوا نور بن گیا۔ فرعون نے سب کچھ دیکھ کر بھی حق کو جھٹلایا اور کہنے لگا، یہ تو جادو ہے، میں اپنے جادوگر بلاتا ہوں۔ مقررہ دن آیا، ہزاروں لوگ جمع ہوئے، جادوگروں نے رسے پھینکے، وہ سانپوں کی طرح رینگنے لگے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سب کچھ نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم رب موسیٰ ہارون پر ایمان لائے۔ فرعون کا غرور پاش پاش ہو گیا، وہ بولا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، مگر وہ بولے، ہم صبر کریں گے، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا۔ اللہ نے مصر پر عذاب بھیجے، خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈیاں، قحط اور اندھیرا، مگر فرعون ہر بار وعدہ کرتا اور پھر مکر جاتا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ انہوں نے عصا مارا، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا، قوم گزر گئی۔ فرعون نے پیچھا کیا، مگر جب وہ درمیان میں سمندر میں پہنچا تو پانی کی دیواریں واپس مل گئیں، وہ ڈوبا اور چیخا، میں ایمان لایا کہ موسیٰ کا رب ہی سچا ہے، مگر اللہ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے جب کہ تو نے پہلے سرکشی کی۔ ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ ناظرین، آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں فرعون کی ممی اس وعدے کی گواہ ہے۔ ناظرین، یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا پہنچے۔
اللہ نے انہیں طور پہاڑ پر بلایا تاکہ وہ شریعت حاصل کریں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ انہیں الواح یعنی تختیاں عطا کرے گا جن پر الہی احکامات درج ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ہدایت کی کہ ان کی غیر موجودگی میں صبر کریں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے۔ 40 دن کے بعد طور پہاڑ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وہ رب کے نور سے لرز اٹھے، دل میں ایک تمنا جاگی کہ اے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے مگر اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ ناظرین، جب اللہ کا نور پہاڑ پر ظاہر ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے، میں تیری پاک ذات پر ایمان لاتا ہوں، میں سب سے پہلے توبہ کرنے والا ہوں۔ اللہ نے انہیں شریعت عطا کی جو تختیوں پر لکھی گئی، ایمان، عبادت، عدل، سچائی اور نجات کا قانون۔ مگر ادھر نیچے ان کی قوم ایک عظیم گمراہی میں پڑ چکی تھی۔ ایک شخص سامری جو بظاہر بنی اسرائیل کا ایک کاریگر تھا مگر دراصل ایک چلاک فتنہ گر تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں لوگوں کو بہکایا۔ اس نے فرعون کے لشکر سے بچی ہوئی سونا چاندی جمع کی اور ان سے ایک سونے کا بچھڑا بنا ڈالا۔ سامری جادوگر نے اس بچھڑے کے اندر ایک سوراخ بنایا، جب ہوا گزرتی تو آواز نکلتی اور لوگ حیران رہ گئے۔ ناظرین، سامری جادوگر تھا اور وہ بولا، یہ تمہارا خدا ہے، یہی موسیٰ کا خدا ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان لرز گیا، جب عقل ہار گئی۔ بنی اسرائیل میں سے کئی لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ وہ بچھڑے کے گرد ناچنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اے میری قوم، تم اس بچھڑے سے فریب نہ کھاؤ، یہ تمہارا رب نہیں، تمہارا رب تو رحمان ہے، میری بات مانو، میری پیروی کرو۔ مگر وہ بولے، ہم اس کی عبادت سے باز نہیں آئیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئیں۔ پیارے دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ قوم سونے کے بچھڑے کے گرد ناچ رہی ہے تو ان کا دل لرز گیا، ان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی تختیاں زمین پر رکھ دیں اور غصے میں اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑ لیا۔ اے ہارون، جب تم انہیں بچھڑے کی عبادت کرتے دیکھ رہے تھے تو تم نے مجھے کیوں نہ روکا؟ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، قوم نے میری بات نہ مانے، وہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، تم مجھ پر غصہ نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے اپنے رب پر ظلم کیا ہے، اب توبہ کرو اور اس گمراہی سے باز آ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا، سامری کو بلایا جائے، اور اس نے کہا، تو نے کیا کیا اے سامری؟ سامری بولا، میں نے وہ دیکھا جو وہ نہیں دیکھتے تھے۔ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لی اور اسے بچھڑے میں ڈال دیا، اس لیے یہ آواز نکالتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، تجھ پر لعنت ہے، دنیا میں تو کہے گا کہ مجھ سے دور رہو اور آخرت میں تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین، پھر انہوں نے اس بچھڑے کو پگھلا کر راکھ بنا دیا اور راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ ایمان صرف معجزات دیکھ کر قائم نہیں رہتا بلکہ صبر اور استقامت سے قائم رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی قوم کو معاف کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ سچائی کبھی جھوٹ سے نہیں ڈرتی، ایمان کبھی فتنے سے نہیں جھکتا، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ ناظرین، فرعون کا غرور مٹی میں مل گیا، سامری کا فریب برباد ہو گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی ایمان، صبر اور حق کی علامت ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک صدیوں پر محیط سبق ہے۔
کہ ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی اور ایمان کا انجام ہمیشہ کامیابی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کا لنک اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس تاریخی واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔